یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے، بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے ہیں، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس سے فرمائی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے، ولیکن وہ لوگ باہم مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور کافی ہی لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند، اسی کے مملوک ہے سب، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے، دین میں زبردستی نہیں۔ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، وہ ان کو نور سے نکال کر یا بچا کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ کیا تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا۔ پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو وعدہ ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجیے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، ولیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ، تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے،
اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے 7 بالیں جمیں، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو رستہ نہ بتلا دیں گے۔ اور ان لوگوں کی خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں۔ مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹھیکے پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دونا پھل لایا ہو، اور اگر ایسا زور کا مے نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کو کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کی یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں، سو اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور ردی چیزوں کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کر دو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ۔ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کی کوئی ہمراہی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کو عفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ عفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ ان کو ہدایات پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ نہیں، ولیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی جو ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب پورا پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں۔ وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے، ناواقف ان کو تون کا خیال کرتا ہے۔ ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، پوشیدہ اور آشکارا،
سو ان لوگوں کو ان کے ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان قبطی بنا دے لپٹ کر۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ کہ معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو خبر ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سکھلا دیا۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں ذرا برابر کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ 2 گواہ مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں، اور جب بلائے جایا کریں اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قیام رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ دروس رکھنے والا ہو، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم کسی شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور خرید و فروخت کے بعد گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ سو رہن رکھنے کی چیزیں جو قبضے میں دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اخفاء مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفاء کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے سب، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے سب پیغمبروں کے ساتھ،
کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ہوتا ہے جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگی نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے، اور بخش دیجیے ہم کو، اور رحم کیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ سورہ آل عمران۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ ہے، سب چیزوں کا سنبھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقفیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کے ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزائے سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں کتاب کا، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں، شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کے مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ اس کا مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بلا شبہ آپ بڑا عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس میں ذرا شک نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدے کے۔ بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے۔ جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیاتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اے نبی، آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور ہے برا ٹھکانہ، بے شک تمہارے لیے برا نمونہ ہے۔ دو گروہوں میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے۔ یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے ہیں، کھلی آنکھیں دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے بنش والے لوگوں کو، خوشنما معلوم ہوتی ہے، اور لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مواشی ہوئے اور زراعت ہوئی، یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنوی زندگانی کی، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیزیں بتلا دوں جو بہتر ہو ان چیزوں سے ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے مالک کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پائیں میں نہریں جا رہی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ایسی بیویاں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں بندوں کو۔
ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ صبر کرنے والے ہیں اور استحباز ہیں اور فروتنی کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور عقی شب میں گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان سے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کی دلیل پہنچ چکی تھی، محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے میں تو اپنا رخ صرف خاص اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی۔ اور کہیے اہل کتاب سے اور عرب سے، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں سو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال غلط ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی حامی مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہو کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے؟ پھر ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ سو ان کا کیا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس میں ذرا شبہ نہیں، اور پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنے معافی الضمیر یا اس کو ظاہر کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ جس روز کے ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے ہوئے کاموں کو بھی اس بات کی تمنا کرے گا، کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان میں دور دراز کی مسافت ہوتی۔ اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان بندوں پر۔ آپ فرما دیجئے اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی۔ پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں سو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے،
بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو، تمام جہاں پر بعض ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ جبکہ عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی، کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو ہماری لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پر ان کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشوونما دیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس موقع پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدی ہوں گے، اور اپنے نفس کو بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے، اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کرے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو بکثرت یاد کیجیو اور تسبیح کیجیو، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی۔ اور جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے، اور تمام جہاں بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصے منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں، ہم ان کو وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ اس وقت موجود تھے جبکہ وہ اپنے اپنے قلموں کو ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون سا حضرت مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، باآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور منجملہ مقربین ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارے میں، اور بڑی عمر میں اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرا بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں، جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرما دیں گے کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور توریت اور انجیل، اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے کہ میں تم لوگوں کے پاس کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادہ زاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، اور میں تم کو بدلا دیتا ہوں کہ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو رگ آتے ہو
بلا شبہ ان میں کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس دلیل لے کر آیا ہوں، حاصل یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ ہے راہ راست۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا، کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میری مددگار ہو جائیں اللہ کے واسطے؟ حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس کی گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ان چیزوں پر جو آپ نے نازل فرمائی ہیں اور پیروی اختیار کی ہم نے رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی نہ ہوگا۔ اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو کہ منجملہ دلائل کے ہیں اور منجملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں۔ بے شک حالت عجیبہ عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ آدم کے ہے کہ ان کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں حجت کرے، آپ کے پاس علم آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم خوب دل سے دعا کریں اس طور پہ کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو ناحق پر ہوں۔ بے شک یہ مذکور وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ پھر اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ اعراض کرے تو تم لوگ کہہ دو کہ تم اس کی گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے کہ جس سے تم کو کس قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن طریق مستقیم والے صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی ہیں اور یہ ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ حامی ہے ایمان والوں کی۔ دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے
اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی کو غیر واقعی سے اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کی گئی ہے مسلمانوں پر شروع دن میں اور انکار کر بیٹھو آخر دن میں۔ عجب کیا وہ پھر جائیں؟ اور کسی کے روبرو اقرار مت کرنا مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہے۔ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا وہ اور لوگ تم پر غالب آ جائیں تمہارے رب کے نزدیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس کو جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بعض شاید ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کر سکے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس کے سبب ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں الزام کیوں نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں متقیوں کو۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں نہ ملے گا، اور نہ خدا تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کچ کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ تم لوگ اس کو کتاب کا جزو سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس سے ہے حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرما دے۔ پھر وہ لوگوں کے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، ولیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور بوجہ اس کے کہ تم پڑھتے ہو، اور نہ یہ بات بتلا دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے۔ کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلا دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصداق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سو جو شخص روگردانی کرے گا بعد اس کے تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ کیا پھر دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب صراف گندہ ہیں جتنے آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرح بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ و عیسیٰ پر اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے متی ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے،
اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں، اور بعد اس کے ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی بھی، اور آدمیوں کی بھی، سب کی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنواریں، سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ بھی مر گئے حالت کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضے میں اس کا دینا بھی چاہے۔ ان لوگوں کی سزائے دردناک ہوگی، اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔